دیکھیے کربلا میں اگر آپ مولا غازی عباس کی شہادت کو دیکھیں تو سرکار دو عالم کی زندگی میں مولا علی علیہ السلام نے ان کا علم 23 برس تک اٹھایا. سرکار دو عالم کا ہر جنگ میں مولا علی نے علم پاک اٹھایا, ہر جنگ 23 سال. لیکن آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ جب بھی علمدار کی بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں کس کا نام مولا عباس کا ذکر آتا ہے. مولا عباس کا نام آتا ہے. بے شک. یعنی کس عادات سے فجر سے لے کے عصر تک علم اٹھایا, قیامت تک علمدار کا لقب جو ہے وہ اپنے ساتھ منسوب کر کے چلا گیا. مولا عباس کی شہادت پورے کربلا کی شہادتوں کی روح ہے. دیکھیے مولا عباس نے اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری. اب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مولا عباس بہت شجاع تھے, تو شجاع کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ جی لڑنا بھیڑنا. حالانکہ شجاع کا ترجمہ یہ نہیں ہے. شجاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بکھرے ہوئے جذبات پہ قابو پا لے, اسے کہتے ہیں شجاعت. یعنی کہ جنگ کا دل تھا لیکن بھائی حسین نے یہ کہا کہ عباس لڑنا نہیں, بھائی کے حکم کے تابع رہے. یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں حسین نے وہی کیا جو اللہ نے چاہا, اور مولا غازی عباس نے وہی کیا جو حسین نے چاہا. سب سے بڑی جو مشکل شہادت کے دو جملے ان کے مولا غازی عباس کے, کہ جتنے بھی گرنے والے سوار تھے جب وہ گرتے تھے تو ان کے پہلے نیچے ہاتھ لگتے تھے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کے دونوں ہاتھ ہی نہ ہوں, کہ نہ جانے وہ کس انداز سے گرے ہوں گے. کربلا کے میدان میں مولا عباس نے یہ بتایا کہ حق کی لڑائی میں, حق کے مارکے میں بھائی پر قربان کیسے کیا جاتا ہے. بھائی کا رشتہ پورا کربلا میں آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ کربلا ایک ایسی سٹیج ہے, ایسی جگہ ہے کہ جہاں پوری دنیا کے کریکٹر اکٹھے ہیں. قیامت تک جو ہے دنیا کربلا کے کریکٹروں سے باہر نہیں جا سکتی. اگر ایک پڑھا لکھا انسان آپ کو چاہے تو وہ ہر بات کا جواب آپ کو کربلا سے دے سکتا ہے. اور شب عاشور, کتنی بڑی بات یہ ہے کہ شب عاشور میں جو ہے مولا حسین نے اپنے چاہنے والوں سے یہ کہا کہ یہ سارے لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ میرے دشمن ہیں, تم سب لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. پھر فرمایا کہ شاید تو ایسا محسوس ہوتا ہے جو آج کی رات آئے گی, جسے کہتے ہیں شب عاشور, کہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم میرے سامنے جاتے ہوئے شرما رہے ہو, یا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں وہ اجر نہ ملے. تو میں حسین یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہی اجر ملے گا جو یہاں رہ کے یا یہاں سے چلے جانے سے. اگر کوئی آپ کو تانا دے تو اہل بیت اطہار ساتھ ہیں, ایک ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور کہہ دینا کہ رسول کی بیٹیوں کا پردہ بچانے آئے تھے. پھر فرمایا کہ شاید آنکھ کا پردہ ہے, اور پھر فرمایا کہ عباس بھائی چراغ کو گل کر دو. جب چراغ گل ہوا تو اس سے بڑا آپ یقین بھائی کا بھائی پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولا حسین نے اتنا یقین تھا بھائی پہ کہ پھر دوبارہ جو ہے یہ کہا کہ عباس بھائی چراغ اب جلا دو. اب چراغ جلایا تو کیا منظر نظر آیا کہ موت نے پوری دنیا کو اٹھانے کی کوشش کی ہے, انبیاء کو اٹھانے کی کوشش کی, اولیاء کو اٹھانے کی کوشش کی, لیکن جب وہ حسینی لشکر میں پہنچی ہے شب عاشور میں تو بزرگوں نے اس کو اپنا خضاب بنا لیا, بچوں نے اسے اپنا کھلونا بنا لیا, نوجوانوں نے اسے اپنا دوست بنا لیا. آج بھی موت اتنی شرمندہ ہے کہ جہاں حسینی ہو وہاں نہیں جاتی. دیکھیں نا, جب چراغ روشن ہوا تو بزرگوں نے اپنی کمرے کس لی, بچوں نے اپنی ایڑیاں اٹھا لی, اور نوجوانوں نے جو ہے تلواریں میان سے نکال کر ان کو میانیں جو تھی ان کی توڑ دی, تاکہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں. اب یہاں میں معرفت کی بات کرنے لگا ہوں کہ اس وقت مولا حسین نے جو ہے اس زمین سے اس آسمان تک جتنے پردے تھے وہ ہٹا دیا, ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دکھایا.
حبیب بن مظاہر تمہارا یہ مقام ہے، مولا عباس کو کہا یہ تمہارا مقام ہے، شلی اکبر کو کہا یہ تمہارا مقام ہے، زہیر یہ تمہارا مقام ہے، ابن اوسا یہ تمہارا مقام ہے۔ اب جو اگلے دن صدا تھی العطش العطش العطش، اس کی صدا کا مطلب یہ تھا کہ مولا ہم پیاسے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں پانی چاہیے، ہم پیاسے ہیں اس مقام پہ جانے کے لیے جو رات ہم نے دیکھا تھا، تو پہلے میں جاؤں گا۔ اسی طرح سب سے مشکل جو کربلا کی صرف 3 شہادتیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک عام انسان حتیٰ کہ کوئی ہندو ہو عیسائی ہو وہ نہیں سن سکتا۔ ایک شہید علی اصغر، علی اصغر کی کیونکہ وہ ان شہادتوں کا جسے آپ کہتے ہیں کہ پورا مجموعہ ہے، کیونکہ حتیٰ کہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کربلا کے مسلمانوں پر کہ کسی ایسے بچے کو تیر مارا کہ جو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد میں نے مسکرانا ہے یا رونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری شہادت تھی شہید علی اکبر کی، جو تھے ہم شکل رسول، شبیہ رسول، شبیہ رسول۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا وہ یہ مفکر ہے، رسول، دیکھیں خلقن و خلقن و منطقن، بے شک شکل و صورت، بولنا، اور جو بولنے کا انداز تھا وہ نطق، جیسے ہمارے گرانی صاحب نے کہا کہ ان پر وحی کا پیرا تھا، تو سرکار شہزاد علی اکبر کی زبان پہ بھی نطق تھا، یعنی کہ وحی کا پیرا تھا، بولتے نہیں تھے کہ جب تک کہ اوپر سے حکم نہ آ جائے۔ آپ باپ اور بیٹے کی محبت کا تقاضا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مولا حسین مدینے سے چلے تو مولا حسین کی داڑھی سیاہ تھی، مکے میں پہنچے آپ کی داڑھی سیاہ تھی۔ یہ کہتی ہے کہ جی آپ جو ہے یزید کے خلاف قیام کرنے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، تو مولا حسین نے فرمایا نہیں، میں گواہی دینے جا رہا ہوں۔ ہمیشہ گواہی دینے کے لیے جتنے جو تھے گواہ جو تھے مولا حسین نے وہ پیش کیے۔ اور جب کربلا پہنچے تب داڑھی سیاہ تھی، بیٹے کو میدان میں بھیجا تب داڑھی سیاہ تھی، جب بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا تو مولا حسین کی داڑھی جو تھی وہ سفید ہو گئی، اور بیٹے کی لاش پہ ایسے آئے تھے کہ جیسے 1.5 سال کا بچہ جو ہے گرتے پڑتے آتا ہے۔ روایات یہ بتاتی ہے کہ 70 مرتبہ مولا حسین گرے ہیں، 70 مرتبہ ہی اٹھے ہیں۔ اور جب بیٹے کے 7 قدم کی دوری پر تھے تو آپ نے فرمایا تھا ادعونی یا بنیا، اے میرے بیٹے مجھے آواز دو، میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، میں تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو مولا عباس کی شہادت ہو، شہید علی اکبر کی شہادت ہو، یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ حق پر رہتے ہوئے بیٹے کا کیا کردار ہے، حق پر رہتے ہوئے باپ کا کیا کردار ہے۔ اور اگر بہنیں ساتھ نہ ہوتی تو یقین جانیے کربلا میں کون شہید ہوا، کیسے ہوا، یہ کسی کو پتہ ہی نہ لگتا، بالکل، کیونکہ سرکار دو عالم کے ساتھ بھی اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اے میرے حبیب اسلام میں اپنے ساتھ ساتھ خواتین کو ساتھ لے کر چلو، کیوں کہ اگر خواتین ساتھ نہیں ہوں گی تو ساتھ چلنے والے تو کئی ہوں گے لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کربلا میں مولا حسین نے دین کو بچایا، لیکن دین پہنچایا جو ہے وہ جناب بی بی زینب۔ بالکل، یہیں سے میں آغاز